طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں جس موضوع اور جس عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے وہ موضوع عمل کی ضرورت اور عمل کی اہمیت، اور صرف عمل جو ہے وہ انسان کے لیے باعث نجات ہے اور سرمایہ نجات ہے. اس حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ پیش کرنا ہے. آیات اور روایات آپ کے خدمت میں بیان کرنے سے پہلے خلاصہ مطلب یہ ہے، قرآن پاک کی متعدد آیات میں اور اسی طریقے سے آل محمد کی ارشادات میں ہمیں بہت زیادہ عمل کی تاکید کی گئی ہے اور عمل کی سفارش کی گئی ہے، اور انسان کا جو سرمایہ نجات ہے، جو عامل نجات ہے، خوشبختی اور سعادت کا جو اساس اور بنیاد ہے، وہ انسان کی اعمال اور انسان کی عبادات اور انسان کی بندگی ہے. جتنا زیادہ انسان کے اعمال ہوں گے، عبادات ہوں گے، اتنا ہی جو ہے دنیا میں بھی اس کے لیے مقام ہے، مرتبت ہے اور منزلت ہے، اور قیامت میں بھی جتنے بھی درجات ہیں اور جتنی بھی خدا کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عنایات ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ عمل کی بنیاد پر اور عمل کی وجہ سے انسان کو دیے جاتے ہیں. یعنی انسان کے جو مراتب ہے، انسان کی جو درجات ہے، وہ عمل کی وجہ سے ہے. جتنا عمل زیادہ ہے اتنا اس کا درجہ بلند ہے، اتنا اس کا مقام بلند ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز عمل سے ہٹ کر اور عمل کے علاوہ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث نجات ہو. درست ہے، انسان کے لیے خدا کی رحمتیں بھی عامل نجات ہے، ائمہ کی شفاعت بھی اور ائمہ کی عنایات بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے، لیکن اساسی اور بنیادی طور پر جو چیز انسان کے لیے عامل نجات کے طور پر قرآن نے معرفی کیا ہے اور اہل بیت نے ہمیں بیان کیا ہے، جو انسان کی دولت ہے، انسان کا جو سرمایہ ہے اور انسان کی نجات کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے، وہ انسان کے اعمال ہیں، اس کی زندگی کی جو بہترین اطاعتیں ہیں، عبادات ہیں، خدمتیں ہیں، نیکیاں ہیں، احسانات ہیں. یہ انسان کے لیے باعث نجات اور باعث خوشبختی ہے اور باعث بلندی درجات ہے. چنانچہ اس مطلب کو قرآن پاک کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی حقیقت کو اور اسی پیغام کو دیتے ہوئے خالق دو جہاں نے کہ عمل اور ایمان ہی انسان کے لیے سرمایہ نجات اور عامل خوشبختی ہے. اسی مطلب کو بیان کرتے ہوئے مکمل سورہ جو ہے سورہ مبارکہ عصر کو نازل فرمایا ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر
اس مطلب کو واضح اور محکم طور پہ بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، سعادت ممکن نہیں ہے، اور قیامت کے عقاب سے، دنیا کے مختلف بلاؤں سے، مصیبتوں سے، یا پھر قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے انسان کے لیے نجات اور انسان کے لیے خوش بختی اور کامیابی ممکن نہیں ہے، مگر 4 عامل بیان کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی میں ہے تو قرآن اسے صاحب نجات سمجھتا ہے اور اس شخص کے لیے خوشخبری کی بشارت دیتا ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، اور وہ نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، یقیناً انسان، الانسان سے مراد تمام کے تمام انسان ہے۔ ہمارے علماء اہل ادب اور نحو صرف کے علماء فرماتے ہیں یہ الانسان میں جو الف لام ہے وہ استغراق جنس ہے، یعنی تمام انسانوں کو شامل ہے۔ اس کے بعد پھر استثناء کیا گیا ہے، کون صاحبان نجات ہیں، کون کامیابی پانے والے ہیں، خوشبختی کے مالک کون ہے، پھر آیت نے استثناء کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان عذاب میں ہے، آخرت میں جو ہے گھاٹے میں ہوں گے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب عوامل نجات کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا چیزیں نجات کی سبب ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نجات کا وسیلہ ہے، خوشبختی کا وسیلہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، درجات کی ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عامل نجات ہے وہ ایمان ہے، خدا کی توحید کو قبول کرنا، نبیوں کی نبوت کو قبول کرنا، قیامت کو قبول کرنا، اور جتنے بھی پیام حق ہیں، انبیاء جو کچھ پیغام بشر کے لیے لے کے آئے ہیں، ان تمام پیغامات حق پر ایمان لانا، یہ ایمان عامل نجات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب تک کہ انسان ایمان نہ لائے نجات کا تصور نہیں ہے، کامیابی کا تصور نہیں ہے، ولو وہ دنیا کا بہت بڑا انسان ہے، بہت دولت مند انسان ہے، سرمایہ دار انسان ہے، اور انتہائی جاہ و جلال و مقام رکھنے والا بڑا بادشاہ ہے، دنیا کا عظیم انسان ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ صاحب خسارت ہے، وہ صاحب ضلالت ہے، وہ گمراہی کا مالک ہے۔ جو چیز گمراہی سے نکالنے والی چیز ہے وہ انسان کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان عامل نجات ہے، ایمان عامل خوشبختی ہے۔ پھر ایمان تنہا بھی کافی نہیں ہے، ایمان وہ لا چکے ہیں، وہ خدا کو مانتا ہے، انبیاء پر ایمان لاتا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کو بھی مانتا ہے، شریعت کی تمام احکام اور تمام قوانین کو، تمام پیام حق کو قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا۔ نماز پڑھو کہتا تو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دو کہتے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جب خواتین سے کہا گیا کہ حجاب کرو تو حجاب نہیں کرتے، سچ بولو تو سچ نہیں بولتے، حرام مت کھاؤ بولتے تو حرام کھاتے ہیں، جھوٹ مت بولو تو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت نہ کرو بولتے تو غیبت کرتے ہیں، سارے گناہوں کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایمان باعث نجات نہیں ہے، یہ ایمان آپ کے لیے سعادت کی جو ہے بنیاد نہیں ہے۔ وہ ایمان آپ کے لیے باعث سعادت ہے جس ایمان کے ذریعے سے انسان عمل صالح کو بجا لائے، یعنی وہ ایمان جو عمل کی طرف، عبادت کی طرف، بندگی کی طرف دعوت دینے والا ہو، وہ ایمان آپ کے لیے عامل نجات ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے ان کے لیے نجات ہے، تنہا ایمان بھی باعث نجات نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والا انسان ہو۔ یعنی قرآن نے جس چیز کو عامل نجات قرار دیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور نہ تنہا سورہ مبارکہ عصر میں ہے، متعدد آیات میں یہ پیغام دی گئی ہے، 60 سے زیادہ مقام پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ کو تکرار کیا گیا ہے، اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے پروردگار عالم کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا عقائد کا اصلاح ضروری ہے، فکر کی اصلاح ضروری ہے، نظریے کے اصلاح جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور وہاں تمہارے کردار کا اصلاح ضروری ہے، اخلاق کا اصلاح ضروری ہے۔
اس فکر کی اصلاح کا نام، نظریے کی اصلاح کا نام ایمان ہے۔ ایمان یعنی درست تمام عقائد کو اپنے دل میں بسانا، اپنی فکر میں محکم اور مضبوط کرنے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ لہٰذا جتنے بھی صحیح عقائد اور درست نظریات کو اپنے دل میں آپ بسانا چاہیے، اپنانا چاہیے، اس کو مکمل طور پہ اپنے دل میں بٹھائیں، بہترین نظریات کے مالک ہو، بہترین عقیدے کا مالک ہو، پھر عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین کردار کا مالک ہو، بہترین اعمال کا مالک ہو، بہترین عبادات کا مالک ہو۔ یہ دو عامل پرواز ہے، پھر انسان اپنی معراج اور اپنی بلندیوں کی انتہا تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے جو عامل نجات بیان کیا، سب سے پہلا جو ہے وہ ایمان ہے، دوسرا جو ہے وہ عمل صالح ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی سفارش کرتے رہے۔ یعنی اگر باپ ہے تو خود کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، اپنی اولادوں کو بھی حق کی نصیحت کریں، ان کو بھی نماز کی تلقین کرے، ان کو بھی روزے کی تلقین کرے، ان کو بھی جو ہے نا وہ واجبات کی جو ہے نا وہ تعلیم دے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم کی آیت ہے، یعنی انسان کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے، مومن کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے اپنے نفس کو بھی، اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچانا ہے، عقاب الہی سے بچانا ہے۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری مزید اور ہے، اپنے اہل و عیال، بیوی کو اور بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اصحاب انتہائی گھبرا کر پریشان ہو کر پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، ہمیں اپنے نفسوں کا جو ہے وہ جہنم سے بچانا اور عقاب سے بچانا بہت مشکل تھا، لیکن خدا نے ایک اور ذمہ داری جو ہے نا ہمارے اوپر عائد کیا ہے، اور ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف نقی اہلنا النار، ہم کیسے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا جس طریقے سے تم خود واجبات پر عمل کرتے ہو، فرائض کو انجام دیتے ہو، اور گناہوں سے، معصیتوں سے تم خود رکتے ہو، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو واجبات کی تعلیم دو، انہیں بھی نماز پڑھواؤ، انہیں بھی روزے جو ہے نا وہ رکھواؤ، اور انہیں بھی جو ہے نا واجبات کی جو ہے نا وہ پابند کرو۔ اور جس طریقے سے تم خود جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، معصیت نہیں کرتے، اسی طریقے سے اگر تمہارا بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا بچہ معاذ اللہ غلط فلمیں دیکھ رہا ہے، تمہارا بچہ خدا نہ اس کے کردار غلط ہے، اس کی بھی اصلاح کرنا تمہارے اوپر جو ہے وہ واجب ہے۔ اور یہ انتہائی اب دنیا کی مشکلات میں سے ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے والدین ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، معاشرے کے جانے پہچانے اور انتہائی باعزت لوگوں میں سے ہیں، لیکن اولاد کی فکر نہیں ہے، اولاد کا ذرا بر خیال نہیں ہے، خود مسجد کے نمازی ہیں، ہمیشہ مسجد میں جا رہے ہیں، اور بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بچوں کو خیال ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آیت کہہ رہی ہے جہاں تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، جہاں تم اپنی نجات کے لیے کوشش کر رہے ہو، وہاں اولاد کے بارے میں فکر کرو، اولاد کے بارے میں سوچو۔ یہاں جہاں تم خود نماز جمعہ کے لیے جاتے ہو، متعدد روایات میں ہے کہ اپنے اولاد کو بھی نماز کے لیے لے کے چلے جاؤ، ان کو بھی جماعت کی پابند بناؤ، اس کو بھی نماز جمعے کی پابند بناؤ۔ ان کو کیا پتہ جمعے کے دن کیا کرنا ہے، جمعہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور نماز کا کیا طریقہ ہے۔ جب تم پریکٹیکل ان کو سکھاؤ گے، عملاً تم ان کو بجا لا کے دکھاؤ گے، تو وہ پھر یاد کریں گے، پھر اس پر جو عمل کرو گے۔ اور اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے اولاد جب نیک اعمال کو بجا لاتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں، تو اگر ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس کی نیکیاں جو ہے جاری رہتی ہے، اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی جو عبادتیں ہیں، اس کی جو نمازیں، اس کی جو روزے ہیں، اس کی جو اعمال ہے، وہ حقیقت میں والدین کے اعمال ہیں۔ لہٰذا قرآن نے ہمیں جو نجات کا ذریعہ بیان کیا ہے وہ عمل کرنا ہے، لیکن عمل میں تنہا خود کا عمل کرنا کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نصیحت اور ہدایت کرنا، انہیں بھی راہ حق پر لانا، اور ان کو بھی نیکیوں کی پابند، اعمال کی پابند بنانا ضروری ہے۔ اس لیے سورہ عصر میں آیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہنا، اپنے بچوں کو حق کی تعلیم دینا، ان کو حق جو ہے نا وہ سکھانا، حق بولنے کی جو ہے نا وہ تلقین کرنا۔ اور چوتھی چیز جو عامل نجات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بہت اساسی اور بنیادی شے ہے
کہ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر انسان حق پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ صبر کے بغیر بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں میں انسان دین حق پر قائم و دائم نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا صبر وہ بزرگ ترین عامل ہے جو انسان کو مشکلات کے موقع پر اور حوادث کے موقع پر یا پھر اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے جو ہے انسان کو استقامت دینے والی اور انسان کو طاقت دینے والی جو چیز ہے وہ صبر ہے۔ فرمایا جہاں تم خود صبر کرو گے دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا، صبر کی سفارش کرتے رہنا۔ لہٰذا سورہ مبارکہ عصر میں 4 چیزیں بعنوان عامل نجات۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز عمل صالح ہے، تیسری چیز جو ہے وہ حق کی تلقین اور حق کی سفارش ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ صبر کی توصیہ ہے، صبر کی جو ہے وہ سفارش ہے۔ لہٰذا اس سورہ کا جو اساسی اور بنیادی پیغام ہے، ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان کے لیے کامیابی اور خوشبختی اور نجات ممکن نہیں ہے۔ اب اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے، اب تک بتایا گیا ہے، الحمدللہ بندہ حقیر کو بھی اسی درس اخلاق کی توسط سے آپ کو بہت سارے اخلاقی قواعد، اخلاقی ضوابط، بہترین اخلاق کی جو ہے صفات بتانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی رذائل ہے، خامیاں، یہ سب آپ تک پہنچانے کا مجھے توفیق دی۔ آپ ان پر اگر عمل کریں گے تو عامل نجات ہے، عمل جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ بہت خوبصورت کہا، اچانک میرے ذہن میں علامہ اقبال کا جو شعر آیا۔ علامہ اقبال کے اشعار واقعاً انسان ساز ہے، بہترین پیغامات ان کے اشعار میں موجود ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، آپ کی جو زندگی بنانے والی جو چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کی اعمال ہے، وہ آپ کی عبادات ہیں۔ اگر آپ اہل عمل ہے تو آپ کی زندگی بن گئی ہے، دنیا میں بھی آپ کی عزت ہے، مقام ہے، منزلت ہے۔ واقعاً جو اہل عبادت ہے ان کی دنیاوی زندگی بھی بن جاتی ہے۔ ہماری متعدد روایات میں ہیں یہ تمام کے تمام جو اعمال ہے وہ نہ تنہا اخروی کامیابی کے لیے ہے، وہ نہ تنہا جنت کے لیے ہے، نہ تنہا آخرت کی جو ہے وہ نجات کے لیے ہے۔ جتنے بھی اعمال ہے اس میں دونوں پہلو مضمر ہے۔ دنیا میں بھی عامل سعادت اور نجات یہ اعمال ہیں، یہی اعمال ہمارے لیے دنیا کی ترقی کا سبب ہے، رزق کی فراوانی کے سبب ہے، عزت کا سبب ہے، دولت کا سبب ہے، اور دنیا میں کامیابی کا سبب بھی اعمال ہے اور کردار ہیں، اور آخرت کی کامیابی کا سبب بھی اعمال ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اگرچہ علامہ نے یعنی علامہ اقبال نے صرف آخرت پر نظر کیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ان کی نگاہ صرف جنت اور جہنم کی طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ حقیقت میں عمل وہ اساسی اور بنیادی چیز ہے جو دونوں زندگیوں کو بنانے والی ہے، دنیا کی زندگی بھی عمل کی وجہ سے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی عمل کی وجہ سے، ورنہ یہ انسان نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور جب تک کہ وہ اعمال نہیں کریں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور اسی کی غلط کردار کی وجہ سے، غلط افعال کی وجہ سے اور غلط نظریات کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا جہنم میں جو لے جانے والی چیز ہے وہ بھی اس کے برے کردار ہیں، وہ بھی اس کے برے افعال ہیں، وہ اس کے برے اخلاق ہیں جو اس کو جہنمی بنانے والی چیزیں ہیں، اور اس کے اچھے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی متعدد آیات میں عمل، ایمان اور عمل صالح کو سرمایہ نجات قرار دیا گیا ہے، اور جیسے ابھی سورہ عصر میں آپ کے خدمت میں بیان کیا، سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کے لیے عامل نجات، خوشبختی اور سعادت کے عوامل کو بیان کرتے ہوئے، نجات کا راستہ دکھاتے ہوئے، نجات کا راستہ بیان کرتے ہوئے اور نجات کے عوامل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے یعنی آیت نمبر 70 سے پہلے جہنمیوں کا ذکر ہے، عذاب اور عقاب کا ذکر ہے۔ لہٰذا اپنے برے اعمال اور معصیتوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کی بات استثناء ہوا ہے، الا مگر وہ لوگ، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے عظیم مقامات ہیں، ان کے لیے عظیم درجات ہیں۔ کن کے لیے؟ الا من تاب،
جنہوں نے اپنی گناہوں سے توبہ کیا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے، توبہ کا فرصت ہے۔ آپ مرنے سے پہلے کسی بھی وقت آپ توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی واجبات کو آپ ادا کریں گے، اپنی گناہوں سے آپ توبہ اور خطا کریں گے، لوگوں کے حقوق اگر آپ نے کھائے ہیں، لوگوں کے حقوق کو جو ہے نا آپ ادا کریں گے، یعنی صحیح معنوں میں جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو توبہ عامل نجات ہے، صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے اور سب عقاب والے ہیں، جہنم والے ہیں، الا مگر وہ لوگ تاب جو توبہ کرنے والے ہیں، توبے کے ذریعے سے اپنی گناہوں کو دھونے والے اور اپنی معصیتوں کو معاف کروانے والے، یہ اہل جنت ہے۔ وآمنا، اور دوسرا جو عامل نجات ہے وہ ایمان ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وعمل عملا صالحا، عملہ اس شخص نے عمل کیا ہے، عبادت کی ہے، کون سا عمل؟ عملا صالحا، بہترین عبادات اور اعمال انجام دیا ہے، یہ لوگ اہل جنت ہیں، یہ لوگ اہل سعادت ہے۔ عجیب آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کی گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، یعنی اگر انہوں نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، اس کے بعد اگر توبہ کریں گے، حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے ہوں گے اور عمل صالح بجا لائیں گے، تو ہم نہ تنہا ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کی معصیتوں کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں جگہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو واقعی معنوں میں توبہ کرنے والے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں، ہم ان کی تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لفظ پر آپ غور کریں، تھوڑی توجہ کریں، ایک دقیق مطلب ہے۔ عام طور پر ہماری ذہنوں میں یہ بات ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے گناہ اور اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے کوئی دبا، کوئی سیاہی، کوئی گناہ کا اثر نہیں ہے۔ جیسے روایت میں بھی آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس انسان کی طرح جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان تھا جس نے گناہ نہیں کیا تو اس کے نامہ اعمال میں تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے گناہ لکھا ہی نہیں گیا، چونکہ گناہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک وہ انسان بھی تھا جس نے گناہ کیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، لیکن جب توبہ کر لیا تو کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بس دونوں کا گناہ صاف ہے، ایک کا شروع سے گناہ نہیں ہے، یہ بھی قابل ہے، یہ بھی معاف جنتی انسان ہے کیونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ انسان جس کا گناہ تھا لیکن توبہ کر لیا، تو توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہوتا ہے من لا ذنب لہ، جس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، نتیجتاً دونوں جنتی ہے۔ توبہ انسان کے لیے باعث جنت ہے، یہ انسان کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن آیت بتا رہی ہے اس سے آگے کو ایک مطلب ہے، نہ تنہا ہم ان مومنین کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس شخص کو اس شخص کی طرح قرار دیں گے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے ان تمام گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے۔ فرض کرتے ہیں کہ انسان اس نے 1000 گناہ کیا ہے، 1000 گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 گناہ موجود ہے۔ اب یہ بندہ واقعاً شرمندہ ہوا ہے، واقعاً پشیمان ہوا ہے، اور پشیمان ہونے کے بعد حقیقی معنوں میں توبہ کیا ہے، ندامت کے آنسو میں اس قدر رویا ہے، اپنے آپ کو ندامت کے آنسو میں ڈبویا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ عمل صالح بجا لایا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تنہا ایمان اور توبے پہ اکتفا نہیں کیا ہے، پھر اس گناہوں کو اعمال سے جبران کیا، بہترین اعمال بجا لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں سے، حسنات سے، اور نیکیاں جو ہے نا ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے، اس کی نیکیاں تو پہلے سے موجود ہیں، اور وہ جو گناہ لکھے گئے تھے وہ بھی اب نیکیوں میں بدل گیا۔ 1000 گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان 1000 گناہوں کو 1000 نیکیوں سے جو ہے وہ بدل دیا۔ نتیجتاً آپ کے عمل نے آپ کے نہ تنہا گناہوں کو دھلوایا ہے، گناہوں کو معاف کروایا ہے، آپ کے عمل نے آپ کی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ جب مومن نیکی کر لیتا ہے اور عبادت کر لیتا ہے، اعمال بجا لاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ کا دبا تو دھل جاتا ہے، گناہ کے دبا دھلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ کی جگہ پر اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ کس نے گناہ نہیں کیا، اس نے بلکہ نیکی کیا ہے، سارے گناہ جو ہے وہ نیکی کی حالت میں جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، وہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے، اور رحیم بھی ہے،
اور انتہائی جو ہے وہ مہربان بھی ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ اپنے لیے نجات چاہتے ہیں، خوشبختی چاہتے ہیں آخرت کے لیے، اگر آپ خدا کی رحمتوں اور خدا کی مغفرت اور درجات کے خواہاں ہیں، یہ سب کے سب آپ کے ایمان اور آپ کے عمل صالح پر موقوف ہے۔ عمل کے بغیر اور بہترین ایمان کے بغیر آخرت کی درجات اور یہ آخرت کے مقامات کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اب اعمال کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہے، اعمال کے بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے درجات ہیں۔ ہر عمل کا مرتبہ یکساں نہیں ہے، ہر عمل کا درجہ یکساں نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو شریعت نے افضل الاعمال قرار دیا ہے، اور روایات میں ان اعمال کو تمام اعمال پر افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال کی اجر و ثواب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ جو کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، افضل الاعمال کے عنوان سے بیان کرنا ہے، یعنی کون کون سے اعمال ہیں جو نہایت افضل ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور دین مقدس اسلام میں ان کو افضل الاعمال جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے سوال کیا ہے، یہ روایت جو ہے بحار الانوار میں بھی ہے اور میزان الحکمہ باب عمل میں موجود ہے۔ کسی ایک شخص نے صادق آل محمد سے سوال کیا ہے، یا ابن رسول اللہ، اعمال میں سے بہترین عمل کیا ہے؟ اگر بہترین عمل کرنا چاہوں تو کون سے اعمال ہیں جو افضل الاعمال ہے، جس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے؟ صادق آل محمد نے 3 اعمال کو فرمایا کہ یہ 3 اعمال سب سے افضل ہے، اس سے افضل، اس سے بہتر عمل ہے ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے روایات میں، آئندہ دروس میں آپ کی خدمت میں افضل اعمال کی ایک فہرست بیان کروں گا۔ امیدوار ہے کہ آپ ان افضل اعمال کو یاد کر کے اس کو جو ہے بجا لائیں گے۔ جب سائل نے سوال کیا، سئل عن افضل الاعمال قال الصادق علیہ السلام افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، سب سے پہلا بہترین اور افضل عمل نماز کو اپنے اول وقت فضیلت میں بجا لانا ہے۔ مومنین کرام، نماز دین مقدس اسلام کی ستون ہے، اور نماز سے افضل اور نماز سے بہتر کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ تمام عبادات کی جو معراج ہے، مومن کی جو معراج ہے، اگر یہ قبول ہو جائے تو ساری نیکیاں قبول ہے، وہ نماز کی عبادت ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر تمہاری نماز قبول ہے تو ساری نیکیاں قبول ہے، اگر تمہاری نماز رد کی گئی تو ساری نیکیاں جو ہے نا وہ برباد ہے، سب نیکیاں رد کر دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ لہٰذا میں انتہائی مؤدبانہ طور پر آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کے بارے میں سستی نہ کیجیے، نماز کو اول وقت میں پڑھ لیجئے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، نماز کو حضور قلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اور اپنے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر آپ کے ساتھیوں کو، سوسائٹیوں کو، دوستوں کو، سب کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے۔ آل محمد نے اور قرآن پاک کی آیات نے جس چیز کی بار بار تاکید کی ہے، بار بار قرآن پاک میں جس کی سفارش کی گئی ہے، وہ نماز کا فریضہ ہے۔ لہٰذا صادق آل محمد نے فرمایا، اعمال میں سے سب سے افضل جو عمل ہے وہ نماز ہے، اور وہ بھی اول وقت میں ادا کیا جائے، نہ وہ نماز کو جو آخر میں وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ روایت میں ہے، اولھا رضوان آخرھا غفران، نماز کا اول وقت میں پڑھنا یہ رضا الہی کا سبب ہے، خوشنودی پروردگار کا سبب ہے، کہ جو اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اس پر خدا کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اور ساتھ ساتھ خود یہ نماز اس کے لیے دعا دیتی ہے کہ تو نے مجھے بچایا، اول وقت میں ادا کی، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ یہ بھی امام صادق کا فرمان ہے، جب انسان نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں تو یہ نماز جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور مومن کو دعا دیتی ہے، حفظتنی حفظک اللہ، تو نے میری حفاظت کی، تو نے مجھے بچایا، اول وقت میں ادا کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے، بلاؤں سے مصیبتوں سے تجھے بچائے، جیسے تو نے مجھے بچایا اللہ تجھے بچائے۔ نماز دعا دیتی ہے، لیکن اگر نماز کو ضائع کر دیا گیا تو اس وقت نماز بد دعا دیتی ہے، ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کر دیا، تو نے مجھے ادا نہیں کیا، خدا تمہیں ضائع کر دے۔ لہٰذا نماز کی انسان کو یا دعا ملتی ہے یا نماز کی نفرین اور بد دعا ملتی ہے،
اور اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ اور دوسرا عمل بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ بھی دیکھیں، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے قرآن پاک کی آیات میں، معصومین کی روایات میں جس چیز کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ماں باپ کی فرمان برداری کرنا ہے۔ کئی آیات میں موجود ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو ماں باپ کی جو ہے نا وہ ساتھ نیکی کرتے رہو، احسان کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو۔ یہ اعظم عبادات میں سے، بزرگ ترین اعمال میں سے ہے۔ اس وجہ سے صادق عالم محمد نے فرمایا افضل اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور تیسرا جو ہے والجہاد فی سبیل اللہ، راہ الہی میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد بھی امام صادق نے فرمایا افضل اعمال میں سے ہے۔ یعنی جہاد کا معنی یہ ہے ایک مرتبہ دشمن کے مقابل میں جا کر دین سے دفاع کرتے ہوئے، دین کی تقویت اور دین کو نصرت پہنچاتے ہوئے، دین کے دشمنوں کو نابود کرتے ہوئے میدان جنگ میں جہاد کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ ایک جہاد کی قسم ہے۔ لیکن اسلام میں اس سے بھی ایک بڑا جہاد موجود ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کو جہاد اصغر قرار دیا ہے۔ وہ جہاد جو جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اپنی خواہشات نفسانی کو لگام دینا، یعنی جہاد بن نفس اعظم جہاد میں سے ہے۔ اب اس روایت پر آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات ایک جنگ سے جب واپس آ رہے تھے مدینے میں، تو پیغمبر نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر۔ پیغمبر نے فرمایا مرحبا ہو اس قوم پر جنہوں نے جہاد اصغر کو بجا لایا اور جہاد اصغر میں کامیاب ہوئے ہیں، کامیابی کے ساتھ پلٹ رہے ہیں، لیکن اب باقی ہے جہاد اکبر، اب باقی ہے، اب بڑی جنگ جو ہے وہ بڑا جو جہاد ہے وہ اب باقی ہے۔ اصحاب گھبرا گئے، یا رسول اللہ اس کے مطلب کوئی اور خطرناک جنگ ہے جس میں ہم نے جانا ہے، جو جہاد اکبر آپ فرما رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جہاد اکبر اب وہ خارجی دشمنوں سے لڑنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ نہیں ہے جہاد اکبر۔ یہ جہاد اکبر ہے کہ یہ لمحہ ب لمحہ اپنے گناہ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا اور اپنے نفس کو خامیوں سے روکنا، جھوٹ نہ بولنا جہاد اکبر ہے، غیبت نہ کرنا جہاد اکبر ہے، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا جہاد اکبر ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو ادا کرنا جہاد اکبر ہے، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانا جہاد اکبر ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے غصے پر کنٹرول کیا، پیغمبر نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ حرام کا لقمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، آپ نے حرام لقمہ نہیں کھایا، یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ کو بہت پیسہ مل رہا تھا ناجائز طریقے سے، اب آپ کا نفس تو کہہ رہا تھا لے لو، لیکن آپ کا ایمان کہہ رہا تھا نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے اس حرام دولت کو آپ نے رد کر دیا، آپ نے ترک کر دیا، یہ بہت بڑا جو ہے نا جہاد ہے۔ لہٰذا جہاد اکبر اپنے نفس کو گناہوں سے، خطاؤں سے اور پھر معصیتوں سے اور خاص طور پر اخلاقی برائیوں سے بچانا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت 11ویں سرکار امام حسن عسکری کا فرمان ہے مل مجاہد الاکبر الا من ترک الذنوب، یعنی سب سے بڑا جو مجاہد ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو مجاہد ہے وہ انسان ہے جس نے گناہوں کو ترک کیا ہے۔ گناہ کو ترک کرنے والا جو انسان ہے وہ مجاہد اکبر ہے۔ خود گناہ کا ترک کرنا وہ جہاد اکبر ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں خدایا پروردگار، صادق آل محمد نے نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل اعمال فرمایا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل قرار دیا ہے، اور اپنے نفس کو گناہوں سے، معصیتوں سے روکنا جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ خدایا ہمیں تیری عبادت کرنے کی، تیری بندگی کرنے کی، اور یہ جو افضل اعمال آل محمد نے بیان فرمایا ہے ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما خدایا۔